الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام رسوله الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ ترجمہ، اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس میں اس کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ دار سے ناراض ہو گئے، کیونکہ ان سے کافی بڑی غلطی ہوئی تھی۔ وہ ان سے ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ یعنی وہ ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ غصے میں آ کر قسم کھا لی کہ اب میں کبھی تمہاری مالی مدد نہیں کروں گا۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں منع فرما رہے ہیں کہ ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور پھر آگے فرما رہے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے؟ تو قرآن شریف کی آیات صرف ایک فرد یا ایک واقعے سے متعلق تو نہیں ہو سکتی، وہ تو ہم سب کے لیے ان میں ہدایت ہے۔ تو یہ جو ناراضگی کے مواقع ہوتے ہیں یہ ہم سب کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ کبھی کسی سے ناراضگی ہو گئی گھر کے اندر، کبھی رشتہ داروں سے ناراضگی ہو گئی کسی بات کے اوپر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا دین جو بنایا ہے وہ اس دین کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے آپس کے اختلافات سے ہمیں روکتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے ناراض ہونا اور لڑائیاں کرنا اس سے روکتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بلکہ ایک وجہ کہنا چاہیے، ایک وجہ یہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی تمام چیزوں کو ناجائز قرار دے دیا، گناہ قرار دے دیا، جن کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ مثلاً غیبت کرنا۔ اب غیبت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہوں میں شمار کیا، چھوٹا گناہ بھی نہیں ہے، اور غیبت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے دل خراب ہوتا ہے اور آپس میں پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کی برائیاں ایک دوسرے سے کرنا، اور پھر اس طرح دوسرے کی دل میں نفرت بیٹھتی ہے۔ پھر حسد ہو گیا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، یہ بھی ناجائز قرار دے دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو حسد بھی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے، اسی طرح کینہ ہو گیا، بغض ہو گیا، جس سے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہی نہیں، چاہے کوئی ہمارے ساتھ ناانصافی بھی کر دے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمارے آپس میں ایسے اختلافات ہو جائیں کہ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں جنت کے کنارے پر ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جس نے حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیا۔ تو کتنا بڑا انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہو رہے ہیں، اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں اس شخص کے لیے جس نے حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیا کہ اس کو جنت کے کنارے پر ایک محل ملے گا۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک یہ بات بھی مخفی ہے کہ جب ظاہر ہے کوئی اپنا حق چھوڑے گا تو وہ اس کو معاف بھی کر دے گا جس نے اس کے حق پہ قبضہ کیا، تو اس میں بھی معافی کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے، یعنی بلندی عطا فرماتا ہے۔
تو معاف کرنے کا سے کیا ہو گیا، جو لوگ معاف کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات کو دل میں لے کر نہیں بیٹھ جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو وہ عزت صرف ہمیں دنیا میں نظر نہیں آئے گی بلکہ حقیقی معنوں میں وہ عزت آخرت میں نظر آئے گی۔ اور سب سے زیادہ معاف کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو اگر ہم نے معاف کرنے کو اپنی عادت میں شامل کر لیا، اپنی صفات میں شامل کر لیا، تو حقیقت میں کس کی صفت کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا؟ اللہ رب العزت کی ایک صفت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف جو کرایا ہے قرآن شریف میں سورہ فاتحہ میں، اپنا تعارف اس طرح کرایا ہے الرحمن الرحیم۔ پہلی اپنی صفات جو بتائیں الحمدللہ رب العالمین، پہلے تو رب العالمین اور پھر الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم ہی وہ ذات ہے جو معاف کرتی ہے، اور اتنا معاف کرتی ہے کہ چاہے گناہ ہمارے آسمان تک پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ ہم کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اللہ معاف کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ ماں باپ بھی اس طرح نہیں کرتے کہ ہمیشہ معاف کرتے رہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کتنے بھی گناہ ہو جائیں اور کتنی بھی دفعہ ہو جائیں، اگر تم سچی توبہ کرو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ پھر آگے سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین۔ تو علماء فرماتے ہیں مالک یوم الدین کا یہاں پر کیوں آیا، اور اس کی ایک قرت ملکی یوم الدین بھی ہے۔ تو مالک یوم الدین کا مطلب تو یہ ہے کہ روز جزا و سزا کا مالک۔ اب جب مالک ہے تو اس کو اختیار ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے دے۔ تو اب پہلے اپنی رحمان اور رحیم ہونے والی صفات کا ذکر کر دیا، پھر فرمایا مالک یوم الدین کہ وہ تو روز حشر کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر ملک یوم الدین پڑھے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے، ملک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ۔ تو بادشاہ جو ہوتا ہے اس کی قدرت مالک سے بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ ہر فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو علماء نے ایک یہ بھی بتایا کہ جو بادشاہ ہوگا وہ تو اس کے پاس جو اختیار ہوتا ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، تو ایک قرت جو ہے وہ ملک یوم الدین بھی ہے۔ تو بس اصل بات تو یہ ہے کہ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کر دیں تو ہمارے آپس کے اختلافات بھی کم ہو جائیں گے، اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہونا، ٹینشن ہونا، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ لوگوں کے لیے دل میں نفرتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، سوچ سوچ کے کڑ کے جل کے اپنے آپ کو خراب کرتے رہتے ہیں، اپنے دل کو خراب کرتے رہتے ہیں، اور پھر ڈاکٹروں کے چکر لگتے ہیں کہ دل میں درد ہو رہا ہے یا تو اس لیے بھی معاف کرنا بہت ضروری ہے کہ معاف نہ کرنے کے نقصانات کتنے ہیں۔ اور رمضان میں ایک دعا ہم کرتے ہیں آخری عشرے میں، علماء بہت تاکید کرتے ہیں یہ دعا کرنی چاہیے، ویسے تو پورے رمضان میں ہی کرنی چاہیے، لیکن وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، آپ کو معاف کرنا پسند ہے، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ درگزر کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ کو معاف کرنا پسند ہے، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو یہ دعا صرف ہمیں رمضان میں نہیں مانگنی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں مانگ نہیں سکتے، بلکہ یہ دعا اتنی اچھی ہے کہ اسے ہمیں اپنی پوری زندگی میں مانگنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ جو حدیث میں نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اس میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کوئی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے۔ تو تواضع کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، چھوٹا سمجھنا۔ جب آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو اس کے اندر ایک اور بھی صفت پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ وہ بات پہ معافی مانگ لیتا ہے، کوئی ناراض ہو گیا اس سے معافی مانگ لی، یہاں تک کہ چھوٹوں سے بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ اور جو معافی نہیں مانگتا اس کے اندر کیا صفت ہوتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، عین ممکن ہے کہ اس کے اندر تکبر ہو۔ تو عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں جو بندہ عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے۔ تو اگر ہم تواضع اختیار کریں گے تو ہم بھی آسانی سے لوگوں سے معافی مانگ لیں گے۔ اور یہ تعلقات ٹھیک ہونے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، آپس کے تعلقات ٹھیک ہونے کے لیے کہ ہم لوگوں کو معاف بھی کریں اور سکون کی نیند سوئیں، جلتے کڑتے نہ رہیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اگر کسی کا دل دکھایا ہے یا نہیں بھی دکھایا تو اپنے تعلقات کو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کی یہ صفت ہے
کہ اللہ معاف کرتے ہیں تو ہم بھی معاف بھی کریں اور دوسروں کو بھی معافی کی طرف لے کے آئیں. ان سے ہم معافی مانگ لیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیں. بچوں کو تو اپنے والدین سے, آج کل کے دور میں بچوں سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں, تو والدین سے بار بار معافی مانگ لینی چاہیے. اور اسی طرح ہم چاہے چھوٹے یا بڑے جس سے بھی ہو, اگر غلطی ہو جائے, خصوصاً چھوٹے جو ہیں وہ اپنے بڑوں سے بہت معافی مانگ لیا کریں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے آپس کے تعلقات ٹھیک کر دیں گے, اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.